کہ رمضان میں ہر آدمی اپنا شیڈول بنائے، کوشش کریں ہمارا یہ شیڈول رہے گا پورے رمضان میں۔ کیسے؟ صبح کو اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، بے انتہا اجر و ثواب، اور اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من سائل فاعطی، بخاری میں حدیث ہے، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا۔ تو ہم نے تہجد سے سٹارٹ کیا، چاہے 4 رکعت پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز 12 رکعت حدیث سے ثابت ہے۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے 4 رکعت بھی تہجد پڑھی ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے دین میں کم سے کم بھی ہوتا ہے اور بیسٹ سے بیسٹ زیادہ سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سے سحری کھائیں، سحری کھانے کے بعد پھر فجر کی اذان ہوگی، اذان ہونے کے بعد پھر مسجد والے اگر جماعت جلد رکھے، جلد رمضان میں بہت بہتر ہوگا تاکہ لوگ جلدی نماز سے فارغ ہو جائیں، اور جن بھائیوں کو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں وہ کلمات چاہے نماز کے بعد پڑھیں، جتنی دیر تک پڑھنے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں نوجوان لڑکے مسجد میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہاں پون گھنٹے کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، تب تک ہم انتظار نہیں کریں گے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ مسجد کے منتظمین اور امام حضرات رمضان کے مہینے میں اذان کے بعد جلد سے جلد جماعت کھڑی کرا کر کے فرض سے ادائیگی ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو دعائے صبح پڑھنی ہے، فجر کی نماز سے پہلے بجائے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اوراد شریف پڑھنی ہے یا اور تلاوت کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ فجر کی نماز کے فارغ ہو گئے، فجر اگر ہمت ہے اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور اگر نیند کا تقاضا ہے تو آرام کریں۔ 8-9 بجے جب آپ اٹھیں گے اس وقت آپ نیا وضو کریں، نیا وضو کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں۔ جو آپ کو تو نیا وضو تو کرنا ہی اس وقت ہے۔ آپ جو ہی نیند سے اٹھیں گے آپ اسی طرح سے دفتر نہیں جا سکتے، سکول نہیں جا سکتے، دکان پر نہیں جا سکتے، آپ کو لازماً باتھ روم جانا ہے، چینج کرنا ہے اور ہاتھ منہ دھونا ہے۔ ویسے بھی آپ نے سحری کھا کر کے جو آرام کیا ہے تو آپ کو منہ کا ذائقہ بگڑ گیا ہوگا، تو اس لیے منہ تو لہذا پورا وضو کر لیں اور چاہے غسل کر لیں، اور غسل کریں گے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اشراق کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا کام جو بھی ہوگا، کالج جانا ہے، دفتر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، مزدوری کے لیے جانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، اور ساتھ میں ذہن میں رکھیں ظہر کی نماز فلاں مسجد میں مجھے فلاں ٹائم پر پڑھنی ہے، وہاں ٹائمنگ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ دکان کے لیے جا رہے ہیں اس ٹائم میں آپ بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں، مثلا ذکر اذکار کریں، 3 کلمہ پڑھیں، 14 کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ اور یہ اس لیے رمضان کا سیزن ہے، ایک عمل پر 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اعلان ہو جائے ایک مہینے کے لیے لوہا خریدا جائے گا سلور کے دام پر، تو لوگ اپنے گھر کے سارے لوہے نکال کر بیچیں گے، کیونکہ سیزن لوہے کا دام بڑھ گیا ہے، ٹھیک۔ جیسے کبھی کبھی سونے اور چاندی اوپر نیچے ہوتا ہے نا، تو لوگ کھٹا کھٹ کہتے ہیں سونے کا بھاؤ گر گیا ہے جلدی خریدیں گے آگے بڑھے گا، چاندی کا بھاؤ گر گیا ہے بڑھ گیا ہے تو اب خرید کر کے رکھیں گے۔ تو آدمی سیزن کا انتظار کرتا ہے، ایسے رمضان کا سیزن ہے، آپ کالج جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جائیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے تسبیحات پڑھیں، چاہے دعا۔ پھر دفتر میں دکان میں ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، اذان سے پہلے کوشش کریں مسجد میں آنے کی، اور جب اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے سنتیں پڑھنے کے بعد پھر جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت کریں جو کر سکتے ہو، وہ تو تسبیحات پڑھیں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس آپ جائیں گے اپنے کام پر، دفتر ہو، دکان ہو، کالج ہو، جو بھی ہو، کام کرنے کے بعد پھر عصر تک آپ کا کام ہوگا 4 بجے عام طور پر، اور دکاندار جو اس سے دیر، اس کے بعد پھر عصر کے بعد ٹائم پر پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے افطار سے پہلے، چاہے مسجد میں کریں چاہے گھر میں کریں، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت ضرور دعا کریں، چاہے مسجد میں بیٹھ کر کریں چاہے اپنے گھر میں افطار کریں وہاں کریں۔ افطار کرنے کے بعد پھر مسجد میں جماعت کرنی چاہیے۔ مسجد والے اگر شام کو اذان سے لے کر کے جماعت کھڑا کرنے تک 10 منٹ کا فاصلہ بیچ میں رکھیں گے بہت مناسب رہے گا، تاکہ لوگ اپنے گھروں سے افطار کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور مسجد میں اگر افطار کیا جا رہا ہے، گاڑی رکھی ہے سامنے، اچھا بولے گاڑی نمبر ونک بھائی JK01AU اختر پرشید 3185 بہت اچھا۔ پھر مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد جماعت کر سکتے ہیں، جائز ہے،
درست ہے، لیکن اگر اذان کے بعد سے لے کر 10 منٹ تک انتظار کریں گے تاکہ گھروں میں افطار کرنے والے مسجد میں پہنچے، مسجد میں جو افطار کرنے والے وہ افطار کر کے برتن سارے اٹھائیں اور صفائی ہو جائے، اور یہ بعض دفعہ مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں وہ آنچ سمندر وہ گٹھلیاں پھینکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں گرا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا کردار پورے عالم کے لیے مثالی کردار ہے۔ دنیا کی قومیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، کیا کہ صرف 10 منٹ کے اندر لاکھوں انسانوں کو وہ پیٹ بھر کر افطار کراتے ہیں اور مسجد میں کوئی چیز نہیں گرتی۔ صرف 10 منٹ کے اندر مکہ مکرمہ میں کبھی رمضان کے آخری عشرے میں 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں اور تمام کو افطار پہ ہوتا ہے، پان زمزم بھی پلاتے ہیں، کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، دہی بھی کھلاتے ہیں، روٹیاں بھی کھلاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے اور صرف 10 منٹ کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا سسٹم ہے وہ۔ اور یہی حال مدینہ طیبہ میں، آخری عشرے میں مدینہ طیبہ میں کبھی کبھی 15 لاکھ انسان ہوتے ہیں، ہر آدمی کے سامنے دسترخوان ہوگا، ہر آدمی کو پیٹ بھر کر کے کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، کھجوریں بھی ہوں گی، دہی بھی ہوگی، ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے، میوے ہوتے ہیں، روٹیاں ہوتی ہیں، البتہ سالن، گوشت، دالیں اور چاول یہ نہیں ہوتا، یہ اندر لے جانے نہیں دیتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اندر جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو غرض یہ کہ وہاں جب مغرب کی اذان ہوئی، اذان کے سٹارٹنگ کے ساتھ افطار شروع ہوا، اس اذان کے 12 منٹ کے بعد ہم نے بارہا دیکھا، ٹھیک 12 منٹ کے بعد تکبیر سٹارٹ ہو جائے گی، ان 12 منٹوں میں لوگ افطار بھی کر چکے ہوتے ہیں اور دسترخوان اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد اگر عوامین کی نماز 6 رکعت پڑھیں گے تو بہت اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرے گا 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر جائیں گے، شام کا کھانا جو بھی آپ کی مرضی کا ہوگا وہ آپ کھائیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز، پھر تراویح پڑھنے کے بعد پھر واپس اپنے گھر جائیں گے۔ اس بیچ میں قرآن کریم کی تلاوت کا شیڈول بھی بنانا چاہیے، کم سے کم جو تلاوت کر سکتا ہے رمضان مبارک میں ایک ختم قرآن ضرور کرے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ کتنا قرآن؟ اس پورے سال میں اب تک جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سارا قرآن حضرت جبریل پھر دوبارہ سناتے تھے اور حضور سے سنتے تھے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے۔ بخاری کا پہلا چیپٹر ہے وحی کا بیان، اس وحی کے بیان میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے۔ مدارسہ کرنے کا مطلب حضرت جبریل کہیں کہ میں سناتا ہوں آپ کو یہ سورت، پھر آپ سنائیں، پھر میں یہ سورت سناؤں گا، پھر آپ سنائیں۔ تو یہاں سے بھی سنانا، وہاں سے بھی سننا ہے، ساری رات یہ عمل ہوتا تھا۔ امت کا قرآن کریم کے ساتھ شغف رمضان میں کیسا ہوتا ہے، اس کے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ اور یہاں بعض علاقوں میں بہت افسوس ہوتا ہے کیا صاحب کہ بعض تراویح پڑھنے کو تیار نہیں، اور بعض تراویح پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن تراویح کو سے کاش فرصت۔ گھروں میں رات کے 11 بجے تک بیکار بیٹھے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، بیکار بیٹھے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے نہیں ہے۔ تراویح پڑھ کر جو لوگ جا رہے ہیں گھروں میں کون سا یہ ہوتا ہے؟ سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، 10:30 بجے 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے آپشن 2 ہیں، یہ مجھے 1-1.5 گھنٹہ یا تو اللہ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یا برباد کرنا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر میں کرے تو برباد کرنا ہے، اللہ کا حکم مرضی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یعنی کس قدر حیرت کی بات ہے، یہاں کتنی شہر میں، گاؤں میں بھی ہوگا، شہر میں، کہ باقاعدہ امام صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ جی رونے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں تراویح ہو رہی ہوتی، باہر دکان پہ بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، تم چاہتا کس کر، ادھر دوسرے دکان میں نوجوان لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں تراویح چل رہے، اندر آنے کو تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ خطرناک یہ ہے کہ کبھی کبھی پھر اللہ تعالیٰ شانہ فیصلہ کرتے ہیں مٹاؤ ان سب کو، جن کی حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باہر دکان پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، بے راز و بات ہے۔ بلکہ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اتنے خوبیوں والے شخص ہیں کہ پورے سال نماز پڑھنے نہیں آئے، رمضان آنے والا تھا 3 دن پہلے ہے مسجد میں سے میٹنگ، سب حیران ہو کہ کیا میٹنگ ہے؟ تو میں نے ماہ سام آ گیا ہے تو قرآن تراویح ہیک نگسی تھی کیا آج بجر کچھ ہیک کرے، انہوں نے کہا آپ تو آتے ہی نہیں مسجد میں کبھی،
تو مجھے فیصلے کرنے ہیں نا، تو نماز کو روکنے کے لیے فیصلہ کرنے آیا یہ پریزیڈنٹ، جواب دینا اللہ کے باب رہتے ہیں کہ میرا فرض ادا کرنے کے لیے تو مسجد میں آئے نہیں، اور لوگوں کو عبادت سے روکنے کے لیے فیصلہ سنانے کے لیے آ گئے۔ تو میں نے کہا رکھا کیوں ہے اس کو پریزیڈنٹ ایسے انسان کو؟ کہنے لگے وہ علاقے کا زیوٹ ہے، خواجہ۔ جب حالات یہ ہوں، اور اسی شہر میں ہوا، امام نے مجھے بتایا، میرے جاننے والے امام ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تراویح پڑھاتا ہوں، پھر اپنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، 3 پارے 4 پارے پڑھتا ہوں، اپنا نماز نفلوں کے اندر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک، حافظ ہے اور بہت اچھے حافظ ہیں۔ بہرحال یہ میں نے مختصر شیڈول بتا دیا، اس طرح سے اپنے دن گزاریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت پوری کوشش کریں۔ یہ آج کے زمانے کے مردوں کا بڑا مشکل امتحان ہے۔ کاش ہماری خواتین کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہم اپنے جسم کو سجانے کا شوق پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان تمام مردوں کو ہم گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ شاید ہمیں اپنے سجانے کا شوق پورا اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ان مردوں کو گناہ میں مبتلا کرے، طے بات ہے اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرکشش لباس پہن کر کے، میک اپ کر کے، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر اور سیکنڈ ٹائٹ پہن کر کے، بلکہ عورتیں بھی پینٹیں اور پتلونیں پہن کر کے پھر رہی ہیں۔ یہ کس چیز کو دعوت دے رہی ہیں سوائے اس کے کہ تم گنہگار بنتے رہو اور تم ہمیں دیکھتے رہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک خاتون، مجھے یاد میں نے پڑھا تھا، ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کے شوہر نسلی مسلمان تھے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پردہ کرنا شروع کیا۔ شوہر نے کہا پردہ ضروری نہیں ہے، بیوی نے کہا میں مسلمان نہیں تھی، میں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر کے قبول کیا ہے، مجھے ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ شوہر کہتا مگر میرا تو حکم ہے پردہ مت کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا ہسبینڈ ہے، مجھے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے لکھا، وہ رائٹر تھے، آرٹیکل لکھا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ میرا نکاح فلاں جگہ یورپ میں، ایک مسلمان ملک کا ایک مسلمان رائٹر، اس نے یورپ میں ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، خاتون نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس نے جب پردہ شروع کیا تو شوہر کا ذہن ابھی ویسا تھا نہیں، انہوں نے کہا پردہ ضروری نہیں۔ بیوی نے کہا میں ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا شوہر ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر اس رائٹر نے لکھا، کہنے لگے اسی عورت نے مجھے ایک بات سمجھائی تو میں بہت قائل ہو گیا۔ کہتا ہے یہ بیوی مجھے ایک دن کہتی ہے کہ دراصل ہم پردہ کر کے آپ مردوں کو گناہ سے بچا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر میں پردہ نہیں کروں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تو خوش کر رہی ہوں لیکن باقی تمام مردوں کو میں گناہ میں ڈال رہی ہوں۔